نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ورعوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عشق و مستی میں ڈوب کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما، جس پر ہمارا اپنا عمل ہو اسے لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے رب کعبہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی توفیق عطا فرما، اور اس محبت میں اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور بے پناہ احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پھر ایک مرتبہ سنی دعوت اسلامی شاہ کرلا کے ہفتہ واری اجتماع میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج جس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں وہ آپ تک سوشل میڈیا کے ذریعے امید قوی ہے کہ پہنچا ہوگا کہ آج جس عنوان پر لب کشائی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا اللہ کا رشتہ۔ سارے رشتوں میں جو سب سے بڑا رشتہ ہے وہ معبود اور بندے کا رشتہ ہے۔ اللہ سے اس کے بندے کا رشتہ، بندے سے اس کے رب کا رشتہ، یہ سارے رشتوں سے سب سے بڑا رشتہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج اس عنوان کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اور اس کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وقت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، اور اس گفتگو کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ آنے والے ہفتہ واری اجتماع میں سننے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس عنوان کو لینے کی ضرورت کیا تھی؟ آخر کس وجہ سے ہم نے اس عنوان کو لیا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا
آج جو حالات اور مسلمانوں کے جو معاملات، اکثریت تو نہیں لیکن چیدہ چیدہ جو سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ یہ کہ لادینیت کا دور چل رہا ہے۔ لادینیت ہمارے مسلم معاشرے میں جڑ پکڑ رہی ہے۔ ہماری قوم کی بچی، ہمارا قوم کا بچہ، خاص طور پر بچیاں 20 سالہ 25 سالہ حالت ایمان میں زندگی گزارنے کے بعد اب یہ حال ہے کہ حالت ایمان میں زندگی گزارنے کے بعد ہماری وہ 20 سالہ بچی، وہ 25 سالہ بچی کسی کی محبت کے دام فریب میں آ کر اور کسی کے جھوٹے وعدوں میں آ کر، کسی کے خوابوں کے محل تعمیر کرنے کو دیکھ کر وہ اپنے مذہب کو، اپنے ایمان کو اس جاہل اور ناہنجار کے دام فریب میں آ کر، جھوٹے دعوے محبت میں آ کر سب کچھ چھوڑتی نظر آ رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ یہ ابھی ہو رہا ہے، لیکن اب یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ پہلے بھی یہ چلتا رہا لیکن اب یہ زیادہ چل رہا ہے۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں تبلیغ دین کی، تو وہ کفر اور ارتداد اور شرک کا ایک دور تھا، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے اندھیرے کے اندر ایمان کا چراغ روشن کر کے لوگوں کے دلوں کو منور فرما دیا ہے۔ اندھیرے سے نکال کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اجالے ان کو عطا فرمائے ہیں، اور پھر ان کی جو زندگیاں جو ان کی کفر اور ارتداد میں گھوم رہی تھیں، کفر اور ارتداد کے اندر گھری ہوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان والی زندگی دے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کے راستے کو ہموار فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے، آج ہر شعور رکھنے والا بندہ، آج ہم میں کا ہر کوئی جو دین سے محبت رکھتا ہے، دینی فکر رکھتا ہے، تو دانشوران دین اور دین سے محبت کرنے والے آج یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر دشمن کی سازشیں تو اپنی جگہ ہیں، دشمن کی چال بازیاں تو اپنی جگہ ہیں، ان کا کہنا، ان کے منصوبے یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن آخر ہماری بچیاں جو ہیں، ان میں اس طریقے سے اتنی لادینیت کیسے آ رہی ہے؟ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا، اس میں آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب تک دین سے آراستہ نہیں کریں گے، جب تک ان کو دین سے قریب نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، اللہ نہ کرے، 100,000 بار نہ کرے، اور یقیناً ایسا ہوگا نہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دین صرف قرآن اور حدیث کے اندر سمٹ کر رہ جائے، مسلمان کے گھر میں اور مسلم معاشرے میں اور اس کی زندگی کی صبح و شام میں کہیں پر بھی دین جھلکتا نظر نہیں آئے۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا، اسی لیے آج دانشوران دین، علماء دین اور ایسی محفلوں سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ دین کی اہمیت کو جانیں، دین کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا کہ جس دین کو دے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رب جو ہے اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہو، اور جس دین کو رب نے نعمت کہا ہو، اور جس کو دینے کے بعد اللہ رب العزت یہ کہتا ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ دین ہم اپنے گھر میں کتنا دے رہے ہیں، وہ دین ہم اپنے اندر کتنا اتار رہے ہیں، وہ دین ہم اپنے بچوں میں کتنا منتقل کر رہے ہیں۔ میرے پیارے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آج کے دن آپ کی خاطر دین کو مکمل فرما دیا ہے، اور آپ کا رب یہ دین دے کر، یہ نعمت دے کر آپ سے راضی ہو گیا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اندازہ تو کرو نا، جس دین کو رب نے نعمت کہا ہو، جس دین کو دینے کے بعد اللہ رب العزت اپنی رضامندی کا اعلان کر رہا ہو، اللہ اکبر، آپ ذرا بتائیے وہ دین کو ہم نے کتنا پیا ہے، وہ دین ہمارے گھر میں کتنا موجود ہے، اور پھر اگر جب دین ہم میں موجود نہیں، دین ہمارے گھر میں موجود نہیں، اور دین ہماری اولاد کی زندگی میں نہیں ہم منتقل کر سکے، تو ذرا بتائیے اگر آنے والے دور کے اندر اولاد کی اپنے اولاد اپنے ہاتھوں سے اگر دین کے رشتے کو چھوڑ رہی ہے، تو آپ ذرا بتائیے نا اس پر سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی عائد ہوتی ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں بھئی کفر اور شرک کا ماحول ہے، نہیں دشمن نے منصوبہ بند طریقے سے کام کیا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا، آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ اکبر کہ کسی دیندار عالمہ فاضلہ مبلغہ یا کسی دیندار بچی نے اپنا دین اتنی آسانی سے اونے پونے داموں کے اندر بیچ دیا ہو، اپنا دین کسی نالائق اور ناہنجار کے دام فریب میں آ کر، اس کی محبت کے دام فریب میں آ کر اس نے اپنے دین اور ایمان کا سودا کیا ہو۔ کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا، اور کہیں پر آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا کہ اللہ اکبر کہ کسی دیندار نے، کسی عالم نے، کسی حافظ نے، کسی قاری نے جو ہے صرف منصب، مقام، عہدے اور رعب اور دبدبہ دیکھ کر، سامنے والے کا غلغلہ دیکھ کر، اور پھر اپنی اکیلے پن کو، تنہائی کو دیکھ کر اس نے اپنی گردن جھکا دی ہو، کہیں یہ نہیں ملے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاں جو منافقین ہیں وہ ہیں جنہوں نے دین کو لوگ اپنے جو ہے انگریزوں کے جو ہے جوتیوں پر، جنہوں نے دین کو جو ہے انگریزوں کے پیسوں پر جو ہے نا بیچ دیا، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ یاد رکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں کہیں بھی دین ہوگا وہاں دین کی رمق نظر آئے گی، دین کی دمک نظر آئے گی، اور یہ وہ دین ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہی دین جتنا آپ دنیا سے لے کر جاؤ گے، قبر میں جانے کے بعد، قبر کی مٹی منو مٹی میں دفن ہونے کے بعد، جب لوگ 40 قدم دور جائیں گے تو یہ یاد رکھیے گا منکر نکیر آئیں گے، اور آنے کے بعد یہی تو کہیں گے من ربکا، 35 سال تک، 80 سال تک جس کی زبان پر یہ جملے رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک کہا ہو کہ اے مولا تیرے اپنے جو ہے نا تو یکتا ہے، تیری اور تیری ذات اور صفات کا کوئی مماثل نہیں ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ابد ہے، تو جو ہے نا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو 30 سال تک، 80 سال تک، 90 سال تک جس کی زندگی اس تمام تر کلمے کے تحت گزری ہو، فرشتے اس کو قبر میں یہ سوال کریں من ربکا، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، اور پھر فرشتے یہ سوال کریں ما دینکا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں نا، مسلمان اپنے وہ بندہ مسلمان مرا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مسلمان گھر میں مرا، یہاں تک کہ کفن دینے والے مسلمان، دفن کرنے والے مسلمان، قبرستان لے جانے والے مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا گیا، یعنی اتنی ساری چیزوں کے اندر سارے کے سارے ایمان والے شامل، اس کے بعد بھی قبر میں فرشتے یہ پوچھیں گے ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، بندہ جس کیفیت کے ساتھ دنیا میں زندگی
زندگی گزارے گا اسی کیفیت کے اعتبار سے، یعنی اس کا رشتہ اس کے سے جتنا مضبوط ہوگا، اس کا رشتہ اس کے دین سے جتنا مضبوط ہوگا، تعلق بالرسول اس کا جتنا مضبوط ہوگا دنیا میں، اسی کیفیت کا اثر کل قبر میں اس کو نظر آئے گا، اور اسی کیفیت کے اعتبار سے اس کی زبان سے یہ جملے ادا ہوتے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو اتنی بڑی بنانا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو یہ آقا کا غلام جو ہے جس طریقے سے دنیا میں عمر بھر پڑتا رہا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو جب مصطفیٰ کی زیارت ہو اور مصطفیٰ جان رحمت خود اس اپنے فقیر قادری کی قبر میں آئے تو احمد رضا بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑا ہو کر اپنے آقا کی غلامی کا ڈنکا بجاتا نظر آئے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے، بتانے کا مقصد یہ ہے نا، یہ جو دین آپ یہاں پر ہے نا آپ کا، کل فرشتے پھر دوبارہ اسی دین کے حوالے سے پوچھیں گے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ ابھی آپ ہفتہ وار اجتماع میں جمعہ کے دن باہر کھڑے ہو جائیں مسجد کے اور ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے پوچھیں، بھئی نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہیں؟ جی ہاں حضور نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہیں۔ بتاؤ پہلے تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کیا کہے گا کہ یار کیسی بات کر رہے ہیں، مسلمان ہے تبھی تو جمعہ کے لیے آ رہا ہوں، مسلمان ہے تبھی تو سر پہ ٹوپی ہے، مسلمان ہوں تبھی تو کرتا پائجامہ پہنا ہوں، مسلمان ہوں تبھی تو مسجد کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اب مسجد میں داخل ہوتے وقت تم سے یہ کیسا سوال کرنا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے، قبر اس وقت تک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل نہیں ہوگی جب تک کہ بندہ جواب نہیں دے گا، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے نازنین دکھایا جائے گا، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو اس وقت پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو یہ یاد رکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر یہ دین سمجھانے کی بے پناہ ضرورت ہے، بے پناہ ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں۔ باپ کو کلمہ یاد نہیں، ماں کو کلمہ یاد نہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اولاد حافظ قرآن بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ یہ دین وہ دین ہے کہ جس دین کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت نے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے، قبول کی، اللہ رب العزت نے بحیثیت دین اسلام کو رکھا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ دین وہ دین ہے کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی شریعتیں آئیں وہ ساری شریعت ایک کے بعد ایک، جب ایک نبی تشریف لائے تو وہ شریعت اس وقت تک رہی، جیسے ہی دوسرے نبی تشریف لائے شریعت بدل دی گئی، ان کا جھنڈا چلا، ان کا دین چلا۔ لیکن یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ حضور خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر جلوہ گر ہوا ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ سوچئے وہ نبی بھی آخری، اس کو جو دین دیا گیا وہ بھی آخری، تو اب اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں، کیونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں، تو جب دین کوئی آئے گا نہیں تو یہ دین کو پھر صبح قیامت تک کی زندگی عطا کر دی گئی، یہ دین صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے
پیارے دیوانوں، تو اسی لیے یہ یاد رکھیے گا کہ جو دین کی تبلیغ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دشمنوں کے تانے، دشمنوں کے پتھر، دشمنوں کی تکلیفیں برداشت کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دین کی راہ میں مجھے جتنی تکلیف دی گئی اتنا اور کسی کو تکلیف نہیں دی گئی، جتنا دین کے معاملے میں مجھے ستایا گیا کسی اور نبی کو نہیں اتنی پریشانیوں کی منزلوں سے گزارا گیا، اتنے امتحانات کی منزلوں سے گزارا گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسلام کو، اس دین کو جب بھی اس کے نونہالوں کی اپنے ضرورت پڑی تو اسلام کے ماننے والوں نے اس دین کے شجر کو اپنے خون جگر سے آبیار کیا ہے، اپنے خون جگر سے سینچا ہے، تب جا کر یہ دین سرشبد اور شاداب ہے، تب جا کر یہ دین اتنا پروان چڑھ رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا دشمن اس کو دبانے کی، دشمن اس کو مٹانے کی کتنی بھی کوشش کرے، کوئی یہ کہہ دے کہ 2024 تک ہم اتنا ٹارگٹ ہے کہ ہم اتنی بچیاں گھر واپسی کرائیں گے، کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں 2030 تک اتنی بچیاں ہم گھر لے کر آئیں گے، اور پھر غیر مسلموں سے شادی کرنے کے فوائد بتائے جائیں، یہ یاد رکھیے گا یہ اللہ کا دین ہے، اللہ رب العزت نے یہ دین جو ہے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ تو جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ رب العزت نے جب یہ دین دیا ہے محبوب کو جو صبح قیامت تک رہے گا، تو جب یہ دین مٹنے والا نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے گا ہمیں اور آپ کو بھی یہ یقین کامل رکھیے گا کہ دشمن کتنا بھی زور آور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس دین کو دین فطرت بنایا ہے۔ اور جو کہا ہے کسی نے عاشق نے بہت خوب کہا، اپنے بہت خوب کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج کی اس گفتگو کا ایک خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ مجھے بھی ایک کام سے جلدی جانا ہے تو اسی لیے آج طویل گفتگو نہیں ہو پائے گی، لیکن میں آج آپ کو یہ صرف سمجھانے کی، یہ تمہید باندھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے کہ اگر اپنے آنے والی نسلوں کو لادینیت سے محفوظ رکھنا ہے تو اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، خود دیندار بننا ہوگا، زندگی کی صبح و شام کے اندر سنتوں کی بہاریں آپ کی زندگی سے نظر آنی چاہیے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، زندگی کے شب و روز میں، دن کے اجالے سے لے کر رات کی تاریکی تک، کام دھندے سے لے کر رات کو آرام کرنے تک دین نظر آنا چاہیے۔ جب تک دین آپ کا، آپ کی اولاد نہیں دیکھے گی نا آپ کو عمل کرتے ہوئے، تب تک یہ یاد رکھیے گا کہ اولاد سے کبھی امید مت رکھیے گا کہ آپ کی اولاد دیندار نکلے۔ یہ اسلام پریکٹس والا مذہب ہے، اور یہ یاد رکھیے گا ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، اللہ نے یہ نعمت ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونا، بحیثیت اس دین کا دائی ہونا، اس دین کا مبلغ، اس دین کا خادم ہونا، یہ یاد رکھیے اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے بن دعاؤں کے آپ کو محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، ورنہ حضرت موسیٰ جیسا نبی، حضرت عیسیٰ جیسا نبی وہ دعا کرتے رہے اللہ ہمیں تیرے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ پہلے تو یہ دعا کی کہ اللہ تیرے محبوب کی امت عطا کر دے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر یہ دعا کی کہ اے مولا اگر تیرے محبوب کی امت تو عطا نہیں کرتا، تو نے محبوب کے لیے خاص رکھا ہے، تو اے اللہ پھر اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا ہونا نصیب فرما۔ تو آپ ذرا بتائیے نا یہ دین کتنا اہمیت والا ہے، یہ نعمت کتنی عظیم ہے کہ جہاں پر انبیاء دعا کریں اے اللہ اس دین کے اندر ہمیں پیدا فرما، اس امت میں ہمیں پیدا فرما، اور اس امت کے اندر پیدا ہونے پر ہم دین کچھ بھی نہ سیکھیں، اس امت کے، اپنے اس امت سے فیضیاب ہونے کی خاطر ہم اپنے دین کو کچھ بھی نہ سمجھے،
कुछ भी ना जाने। तो ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये याद रखिए हमसे भी बड़ा कोई जालिम होगा कि हम अपने दीन को ना जान सकें। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आज हमने और आपने दीन को सिर्फ कुरान की हद तक महदूद कर दिया कि हजरत साहब मेरे बच्चे को कुरान पढ़ना आ जाए, बस दीन यही है। हजरत साहब मेरे बच्चे को नमाज पढ़ना आ जाए, चंद सूरतें याद हो जाएं, बस दीन सिर्फ यही है। हमने दीन को कुरान कायदे चंद सूरतों में, चंद दुआओं में मुक़य्यद करके रख दिया है। बस इतना आ गया, बस इतना काफी है। इससे ज्यादा ना सीखने की हाजत है, ना सिखाने की जरूरत है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये याद रखिएगा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि अपनी औलादों को 3 चीजों की तालीम दो। 3 चीजों की तालीम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नंबर 1 हुब्बा नबीयिक, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। हुब्बा तिलावतिल कुरान, तिलावत कुरान का शौकीन बनाओ। और हुब्बा अहले बैती, अहले बैत का आशिक बनाओ। मेरे घर वालों की मोहब्बत उनके सीनों में पैदा करो। आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने बच्चों को जो सिखाने के लिए कहा वो ये कहा, हुब्बा नबीयिक, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। यहाँ जितने बैठे हैं उन सब से सवाल है, बशमूल मेरे भी। आप ये बताइए कि आपके वालिद साहब ने, यहाँ पर बहुत सारे औलाद वाले भी हैं, लेकिन हम भी किसी ना किसी की औलाद हैं। मैं आप सबसे अपने आप को शामिल करते हुए पूछता हूँ, आप ज़रा बताइए कभी कोई ज़िंदगी का कोई हिस्सा आपको ऐसा याद है कि जिसमें आप ये कह सकते हो कि मुझको बिठाकर मेरे वालिद ने दीन समझाया था, मुझको बिठाकर मेरे वालिद ने दीन क्या है ये बताया था, हुजूर की सीरत के वाक़यात सुनाए थे, कोई वजीफा याद कराया था, कोई तस्बीह याद कराई थी, दीन के बारे में कुछ बताया था? जरा हाथ उठाएं अगर याद है तो। कोई है ऐसा? ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये याद रखिएगा, आज ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि हम अपनी औलाद को ये सिखाएं कि बेटे सबसे बड़ा रिश्ता अल्लाह का रिश्ता है। सबसे बड़ा रिश्ता अल्लाह का रिश्ता है। हजरत लुकमान, कुरान के अंदर है कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे को सबसे पहले जो नसीहत की वो यही की, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, बेटे शिर्क ना करना, शिर्क बड़ा गुनाह है। यहां तो बड़े बड़ों को शिर्क के मफहूम नहीं पता, वो क्या शिर्क के हवाले से बच्चे को समझाएंगे। हमने दीन सीखा कहां है जो औलाद को दीन बताएंगे। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि भाई हमें नमाज पढ़ना आ गया, तिलावत कुरान करना आ गया, बस ये काफी है, और ज्यादा दीन सीखने की जरूरत है ही नहीं। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये याद रखिएगा कि अगर गर्मी का मौसम चल रहा है, कई सबीलें होती हैं ऐसी कि बंदा अगर उस सबील के पास जाए, मटका भी मौजूद, नल भी लगा हुआ है, गिलास भी मौजूद है, लेकिन अगर उसमें पानी ना आए तो क्या आपकी प्यास बुझ सकती है? यानी सारा ढांचा मौजूद है, सारे इंतजामात मौजूद हैं, लेकिन असल जो चीज है वही उसमें नहीं है, तो क्या आपकी प्यास उस मटके के करीब जाकर बुझ जाएगी? तो ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारा और आपका हाल बस यही रह गया है कि नेम प्लेट मुसलमानों वाला है, जुब्बा कुब्बा दस्तार मुसलमानों वाली है, चेहरा मुसलमानों वाला है, लेकिन जिंदगी के अंदर इस्लाम नजर नहीं आता, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें नजर नहीं आती। तो आप बताओ, जब आपके खुद के अंदर दीन होगा नहीं तो दीन पिलाओगे कैसे? तो ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु
علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اسی لیے یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے خود دین سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے خود دین سیکھو اور اپنی اولاد کو دین سکھاؤ. اگر اتنا وقت نہیں ہے، اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاروں میں اپنے 5 میں سے 4 پر 4 بننا، 5واں نہیں بننا. میرے آقا فرماتے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں یا تو عالم بنو، یا تو متعلم بنو، یا تو علماء سے محبت کرنے والے بنو، یا تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والوں بنو. 5واں نہیں بننا. 5واں کیا ہے؟ عالم اگر نہیں بن سکا تو کم سے کم علم سیکھنے والا بنے. یہ بھی نہیں بن سکا تو چل کم از کم علماء سے صحبت کرنے والا تو بند، علماء کے قریب بیٹھنے والا تو بند. یہ بھی نہیں بن سکا تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والا بن، کیونکہ یہ 4 چیزیں ہیں. 5واں کیا ہے؟ 5واں جہالت ہے. 5واں اپنے جو ہے نا جہل ہونا ہے، جہل رہنا ہے. یعنی یہ 5واں اگر بنے گا تو یقیناً گمراہ ہوگا، یقیناً تو جو ہے نا اپنے لادینیت کے قریب جا سکتا ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے حضور نے فرمایا 5واں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو آج اللہ ماشاءاللہ ہماری آبادیوں میں 5ویں کی کثرت ہے، اسی لیے ہلاکت جو ہے بربادی کے کگار پر ہے. اب تک کے جو 2 لوگوں کے گھر میں جا چکا ہوں، ان میں سے ایک کے گھر، ایک تو ایک ساتھی گئے تھے، ایک کے گھر جو میں خود گیا. آپ کے اسی نہرو نگر کا واقعہ ہے. جو گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ کے سامنے والی بلڈنگ ہے، میں نے وہاں پر دیکھا کہ جس بچی کے حوالے سے مجھے ایڈریس بھیجا گیا تھا، اور میں جب اس کے گھر گیا ہوں، گھر جانے کے بعد میں نے نہ باپ کے اندر دین دیکھا، نہ اولاد کے اندر دین دیکھا، نہ ہی گھر کے اندر دینی ماحول دیکھا. بیٹا آیا تو غیر مسلموں کے جیسا 3/4 پہن کر بالکل شکل شباہت سے کہیں مسلمان نظر نہیں آتا. باپ کے اندر بھی وہی تھا، گھر کے اندر نظر پڑی تو گھر کا بھی ماحول وہی تھا، کہیں سے کچھ دین نظر نہیں آ رہا تھا. اور جانتے ہیں وہ مجھے کیا کہتا ہے کہ حضرت مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، حضرت میں حج کر کے آیا ہوں، میں عمرہ کر کے آیا ہوں. وہ شپ پہ تھا، شپ والی نوکری کرتا تھا، ڈیک ایڈٹ کی پوسٹ وغیرہ پر تھا شاید. تو آپ ذرا بتائیے، یعنی جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ہم نے قرآن کو اور پھر چند سورتوں کو، نمازوں کو یہی دین سمجھا ہے، باقی دین اتارنے کی کوشش نہیں کی. اسی لیے حال کیا ہوا؟ حال یہ ہوا کہ اس کی بیٹی جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر، ہم نے دنیا کی تعلیم بہت دے دی نا، بہت پڑھا دیا، تو اب اس کو اتنا پڑھا دیا، اتنا دے دیا کہ اب وہ ڈاکٹر جو ہے غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے وہی نہرو نگر میں کلینک چلا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس سٹیج پہ آتے ہیں نا تو پھر ان کو اپنا ہم پلہ کوئی چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی میں ہوں تو میری فیلڈ کا ہی ہونا چاہیے یا مجھ سے بڑا ہونا چاہیے، تبھی تو زندگی سنورے گی. ڈاکٹر ہوں، ٹھیلے والے سے تھوڑی شادی کروں گی، مولانا امام صاحب سے تھوڑی شادی کروں گی. کیوں؟ اسی لیے کہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس میں سے ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پڑھی لکھی بچیاں ہیں تو پڑھا لکھا لڑکا ویسے نہیں ملتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایمان اور عقیدے کا سودا کر دیں. صرف یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی ہنسی خوشی اور اپنی مرضی کے مطابق، اپنے پیشن کے مطابق گزارنے کے لیے کہ میں ہوں تو پھر میرا شوہر بھی، میں انٹروڈیوس کروں سامنے والوں کو تو بتا سکوں کہ دیکھو میں بھی ڈاکٹر ہوں تو میرا شوہر بھی ڈاکٹر ہے، خاندان میں بھی نام ہو، لوگوں میں بھی جانی جاؤں، پہچانی جاؤں. تو یہ ایک الگ وجہ ہے، یہ ایک وجہ ہے، لیکن میں اسے وجہ نہیں کہتا. اصل جو میں وجہ مانتا ہوں آج جو لادینیت کا سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر دین کا نہ ہونا. تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں اپنی گفتگو کو اسی پر روک رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے، اب 2 ہفتے اور اسی عنوان پر ہمارا یہ ہفتہ وار اجتماع چلے گا انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا تو. اور آج میں نے تمہیدی گفتگو کی ہے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی میں یہ عنوان شروع کروں گا اور اس عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اور وہ یہ عنوان کے 2 حصے ہیں.
سب سے بڑا اللہ کا رشتہ. تو اب وہ رشتے، وہ جو رشتہ ہے اس کی دو خاصیت ہے. کون سی خاصیت؟ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. اور اسی لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، دشمنی کرنا، اور اللہ کے لیے کسی کو دینا اور اللہ کے لیے کسی کو منع کرنا، جس نے یہ کر لیا تو میرے آقا فرماتے ہیں، بشارت دی میرے آقا نے کہ سن لو کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا، یہ نہیں چلتا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں چلتا بابا دین میں. آپ نے اپنی مرضی سے دین بنایا ہے تو یہ آپ کی سوچ و فکر ہوگی کہ نہیں 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 نہیں، اسلام تو امن سکھاتا ہے، جوڑنا سکھاتا ہے، توڑنا نہیں سکھاتا. نہیں نہیں نہیں، سب کو جوڑو، جوڑ کے چلو. اسلام جہاں جوڑنا، جہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا اس کے بارے میں اس کے بارے میں، یہ سب اسلام کی تعلیم نہیں ہے. آپ قرآن پڑھو نا، محمد الرسول اللہ. جب بھی قرآن کی یہ آیت پڑھی جائے نا، قرآن کی آیت میں یہ یاد رکھیے اس وقت نہ درود شریف پڑھنا چاہیے نہ انگوٹھے کو چومنا چاہیے. آئندہ کے لیے یاد رکھیے. اور کبھی کبھی کوئی فاتحہ میں اگر کوئی آیت پڑھ دیتا ہے کہ اس کے اندر لوگ حق نبی جوڑ دیتے ہیں، حق نبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو پیچھے سے یہاں امام بیچارہ کچھ نہیں بول رہا، امام قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ پیچھے سے بولیں گے حق نبی. اے اللہ کے بندے، تجھ کو کس نے جوڑنے بول دیا؟ وہ نبی حق والے ہی ہیں، تیرے بولنے سے حق والے ہوں گے. قرآن کی آیت میں اضافہ کرنا یہ حد کفر کو لے جاتا ہے، یہ گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب بھی یہ قرآن کی آیت میں حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو اس وقت بھی نہیں چومنا چاہیے، نہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اس چیز کا خیال رکھیے. خطبے کے اندر امام منبر پر بیٹھا ہو اور وہ درود شریف کی آیت پڑھے، یا اس وقت اذان جو ہو خطبے کی، تو اس وقت امام کو اختیار ہے کہ وہ انگوٹھا چومے، مقتدیوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انگوٹھا چومے. تو ان تمام تر چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں. وہ پڑھے گا، آپ نہیں پڑھو گے. ان اللہ وملائکتہ کے بعد وہ اگر حضور کا نام آئے تو وہ چومے، آپ کو چومنے کا حق نہیں ہے. تو اسی لیے اس چیز کا خیال رکھیے. تو بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار، یہ قرآن صحابہ کی شان بیان کرتا ہے کہ یہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ان کے رفقا، ان کے صحابہ، ان کی شان کیا ہے؟ یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تو یہ یاد رکھیے، جہاں اسلام جو تعلیم دیتا ہے نا وہاں بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہیلے بہانے نہیں بنانے کا. نہیں 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 حضرت، یہ بات مت کیجیے، اسلام تو امن کا، اپنے امن والا مذہب ہے. اسلام یہ سب کہاں تعلیم دیتا ہے؟ اسلام یہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ اسلام میں جو کہتے ہیں نا، نہیں اسلام جو ہے نا امن و سکون کا پیغام دیتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اگر اللہ و رسول کا دشمن آ جائے تو اسلام پھر اس دشمن کو دشمن کی نگاہ سے دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے. وہاں پر مصلحت سے کام لینے کی تعلیم نہیں دیتا کہ نہیں 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 وہاں پر مصلحت، اپنے مصلحت سے بات کی جائے، وہاں پر کوئی اور دوسرا اشارہ لیا جائے. نہیں، اسلام کا اگر اسلام کی دشمنی میں جو آئے، اسلام دشمن کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں آگے سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں نے کہا نا اس گفتگو کے دو حصے ہیں، الحب للہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت، اور اللہ کے لیے محبت ہے تو کیسی، اور پھر اس کا انعام کیا رکھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا. اور پھر اللہ کے لیے اگر دشمنی کرنا ہے تو کیسی، اور اس کے لیے اللہ نے اجر و ثواب کیا رکھا ہے، اور صحابہ کیسے کرتے تھے، حضور نے بھی کیسا کیا، یہ انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور جب بندے کو یہ سمجھ میں آئے گا نا یہ سب سے بڑا اللہ کا رشتہ، اور پھر
جہاں سے اللہ کی نسبت ہے، ایمان کی نسبت ہے، وہاں پر کیسے نرمی رکھنا، اور جہاں پر اسلامی دشمنوں نے سامنے رکھا ہے اپنے آپ کو تو پھر وہاں پر ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اگر یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہمیں اور آپ کو ملے گا، اور یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ یاد رکھیے کہ پھر دشمنی میں پھر ماں باپ بھی آ جائیں نا، یا پھر رشتہ دار بھی آ جائیں، اللہ اور رسول کے آگے تو پھر ان کو کاٹ کے رکھ دو، وہ اس لیے کہ سب سے بڑا کس کا رشتہ؟ اللہ کا رشتہ۔ پھر وہاں پر دوست، رشتہ دار، بھائی یہ نہیں دیکھے جاتے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہاں پر پھر محبوب کی محبت نہیں دیکھی جائے گی۔ اگر یہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھاؤ گے نا تو پھر وہاں پر غیروں کی محبت غالب نہیں ہوگی۔ یہ دل کو تم نے خالی رکھا تھا، خالی، اس میں ایمان کی حلاوت نہیں بھری، اللہ رسول کی محبت نہیں ڈالی، اسی لیے اس نے دنیا کی محبت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کی محبت کو دل میں بسا دیا۔ اگر یہاں پر یہ دل اللہ رسول کی محبت سے بھرا ہوتا نا تو وہاں پر اور دوسرے کی محبت رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، اور پھر ہماری بچی کفر اور ارتداد کے راستے پر نہیں جاتی بلکہ اوروں کو ایمان کی دعوت دیتی نظر آتی اور جنت کا راستہ ان کے لیے ہموار کرتی نظر آتی۔ تو یہ یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، کہنے سننے میں کوئی عمدن سہون غلطی بھول بے ادبی ہو گئی ہو، اللہ آپ سب کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔